بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 66 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، ان کا جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق اعتصاب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 1947 کو دو قومی نظریات کی روشنی میں ایک الگ اسلامی ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا۔ انگریز پاکستان سے رخصت ہوا، اس کا مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، اس کا جگیردار حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل فوج شاہی، افسر شاہی، منصف شاہی، نوکر شاہی کا سرکاری اداروں کا حکومتی طبقہ، ان کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کا تعلیمی نصاب، ان کی سرکاری زبان انگریزی، ملک کی نظم و نسق چلانے، ملک کی جیل کا کنٹرول کرنے کے لیے فوج شاہی، افسر شاہی، منصف شاہی، ان کے ماتحت ان گنت سرکاری ملازمین تھے۔ فوج شاہی کا فرض ملکی سرحدوں کی حفاظت، ملکی انتشار کو کچلنا، افسر شاہی کی انتظامیہ کے فرائض تھانے کچہریوں کے ذریعے فزیکل تشدد سے گزارنا، منصف شاہی کا فریضہ انتظامیہ اور فوج کے تیار کردہ کیسوں کے مطابق سخت سزائیں دینا، انگریز کا مفتوحہ ملک کی جیل کی قیدی عوام پر مغربی جمہوریت کا مسلط کیا ہوا 1858 کا ایکٹ پاکستان پر بھی 1973 تک نافذ العمل رہا۔ 1973 کو اس کی جگہ قرآن حکیم کی روشنی میں 1973 کا آئین پاکستان پر نافذ کیا گیا۔ اس میں غیر اسلامی قوانین کو ختم کرنا لازم قرار دیا گیا۔ 1973 اور قرآن حکیم کے آئین کے خلاف 23 کروڑ فرزندان اسلام پر فوجی جمہوریت کے مجرم ڈکٹیٹرز، ان کا جگیردار فوجی ٹولہ، حکومتی اداروں کا شاہی طبقہ کے درندوں کے ذریعے ان کا معاشرتی دینی قتال کرنے کا مجرمانہ فنکشن آج بھی جاری کیے بیٹھے ہیں۔ آج بھی انگریز کی بجائے فوجی ڈکٹیٹر کی باقیات کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ ملکی جرائم کو فوجی جمہوریت کے ذریعے مسلط کیے بیٹھا ہے۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان 1951 تا 1958 تک، افسر شاہی کے غلام محمد فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا کر بالواسطہ گورنر جنرل بنا رہا۔ 1958 کو مارشل لا لگا کر بطور فوجی ڈکٹیٹر پاکستان کا 1958 تا 1970 تک بلا واسطہ جگیردار فوجی ٹولہ کے ذریعے فوج کی گن پوائنٹ پر حکمرانی کرتا رہا۔ کیا لیاقت علی خان وزیر اعظم کا قتل، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، پڑپوتا میر جعفر، ملکی غدار کو گورنر جنرل پاکستان بنائے رکھنا، 1958 کو تشدد کے ذریعے اس سے زبردستی استعفیٰ لینا اور بالجبر ملک بدر کرنا، پہلے فوجی ڈکٹیٹر پھر آج خود پاکستان کا
صدر پاکستان بننا ہر جرم کو، یعنی افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا جیسے سرکاری ملازمین کو سیاسی رہنماؤں کے حکومتی ایوانوں پر گورنر جنرل مسلط کرنا، عوام کی بجائے چیف جسٹس منیر سے ان احکام کی اجازت حاصل کرنا، پاکستان کی حکمرانی 1951 تا 1958 تک بطور فوجی چیف کمانڈر ایوب خان پاکستان پر بالواسطہ حکمرانی کرتا رہا۔ 1958 تا 1970 تک پاکستان کا فوج کی گن پوائنٹ پر حکمران بنا رہا۔ اسلام کے نفاذ کو روکنے کے لیے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین سہروردی، آئی چندری گر، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان نون کی حکومتوں کو بلا جواز اس لیے ختم کرتے رہے کہ وہ انگریز کے مسلط کیے ہوئے کفر کے 1858 کے ایکٹ کو ختم، پاکستان میں انگریز کا ایک مفتوحہ ملک کی عوام پر مسلط کیا ہوا کفر کا طبقاتی، دفاقتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن اور اس پر جگیردار ٹولہ کی اجارہ داری ختم، اس کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورس پروڈنس کے کفر کے تعلیمی نصاب، انگریزی زبان، اس کے شاہی اخراجات والے ایجوکیشن نما، انگلش میڈیم، طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط کفر کے کلچر کے حکومتی اسکالرز کی بجائے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی آئین، اسلامی قوانین اور ضوابط، اسلامی دستور حیات، اسلامی تہذیب، قومی زبان اردو کو فروغ دینا تھا۔ انگریزی زبان اور انگریزی کلچر کے چند انگریز کے پروردہ جگیردار حکومتی ٹولہ اور ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ کے حکومتی اسکالرز کی بجائے اہل وطن 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں کو قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب، قومی زبان اردو کو رائج کرنے کے بین الاقوامی سطح کے صاحب بصیرت کردار تیار کرنا تھے۔ ان کے سپرد اسلامی سلیکشن کے ذریعے سادہ اور سلیس، عمدہ کردار، بہترین اوصاف، امانت و دیانت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف اور اعلیٰ اہلیت کے افراد کے منتخب نمائندگان کے سپرد نظام مملکت کرنا تھا۔ حق حاکمیت اور حق اعتصاب 23 کروڑ فرزندان اسلام کو دینا تھا۔ وہ یونین کونسل کا ممبر یا صدر مملکت ہو، اس سے پوچھ لینا کہ شو اور شرٹ کیسے بنائی ہے، ان کا حق اور اس کا جواب دینا ان کا فرض بنانا تھا۔ فوجی ڈکٹیٹر کا فوجی جمہوریت کا کیسا مجرمانہ نظام حکومت ہے کہ 23 کروڑ کسانوں کی تمام پیداوار اور خوراک، لباس، خام مال اور مزدوروں کی تمام ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، نہروں، ڈیموں، سڑکوں، سرے محلوں، رائے ونڈ ہاؤسوں، بنی گالا ہاؤسوں، شاہی پیلسوں، لال حویلیوں، 23 کروڑ فرزندان کی بجائے چند فوجی کمانڈروں، جرنیلوں، چند چیف جسٹسوں، سیشن ججوں، چیف سیکٹریوں، ان کے ماتحتوں کوئی سرکاری کالونیوں، اس شاہی طبقہ کی اندرون ملک بیرون ممالک کھربوں ڈالرز کی ملکیتیں، ان کے کھربوں ڈالرز کی سرکاری ذاتی گاڑیاں، ان گاڑیوں کے ناکارہ ہونے تک ان کی گاڑیوں کی قیمتوں سے کئی گنا زیادہ ان کے پٹرول تیل کے زر مبادلہ کے کھربوں ڈالر سے اخراجات کا حساب کون روکے گا؟ تمام حالات و واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، منشد شاہی کے چیف جسٹس منیر نے مل کر لیاقت علی خان کو 1951 کو شہید کیا، خواجہ ناصر الدین گورنر جنرل پاکستان کو وزیر اعظم اور افسر شاہی کے غلام محمد سرکاری ملازم کو گورنر جنرل بنا دیا۔
1953 کو فوجی کمانڈر سکندر مرزا ایوب خان نے مل کر زبردستی اس سے استعفیٰ لیا، لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جس کے ذریعے ایوب خان نے 1958 تک بالواسطہ پاکستان پر حکومت کی۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگایا، چند فوجی جرنیل بھیج کر سکندر مرزا کی پٹائی کروائی، بالجبر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ وفات کے بعد وہ ایران میں دفن ہوا، جب عوام اس کے جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کے ظلم و جبر کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ اس نے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد بھٹو کی پیپل پارٹی کے ممبران سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ عوام نے احتجاج کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ عوام اور فوج کا قتال مشرقی پاکستان میں جاری تھا۔ انڈیا نے اپنی افواج مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ فوجی ڈکٹیٹر کے حکم کے مطابق 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار انڈیا کی فوج کے سامنے ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کر دیا۔ پھر فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سیرن کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد 10 گنا، شاہی تنخواہیں، شاہی مراد 100 گنا، رشوت کرپشن 1000 گنا بڑھ گئی۔ فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان صاحبان، یحییٰ خان نے بغیر ریفرنڈم کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا بجٹ بڑھا کر ملکی عوام پر ظلم عظیم کیا، جس کی وجہ سے آج ملک تباہ، عوام سسک کر مرنے پر مجبور ہیں۔ اگر ملک بچانا چاہتے ہو تو 1 یونٹ کو بحال کرنا، حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کو فارغ کرنا، یحییٰ خان کا بغیر ریفرنڈم کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا بجٹ بڑھانا ملکی عوام پر ظلم عظیم تھا، جس کی وجہ سے ملک معاشی طور پر تباہ، عوام سسک کر مرنے پر مجبور، خانہ جنگی سر پر کھڑی ہے۔ پاکستان بچانا چاہتے ہو تو مزدور کی تنخواہیں حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ سے 3 گنا بڑھا دو، وہ ملک بچ جائے گا۔ یا اللہ پاکستان کو سردار انبیاء کہ شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، اسلامی نظام مملکت نافذ کرنے، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔